ایک اسمبلی توڑوانے کے لیے جو بزدار صاحب بھی توڑ سکتے تھے تو اس کے لیے پرویز الہی صاحب کو آن بورڈ لایا گیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کیا عدم اعتماد کے خلاف ان کا ووٹ پکا کرنا تھا اسی لیے ان کو یہ آفر دی گئی, اور پھر دیکھا گیا کہ ان کے تو 2 ممبرز جا کے اپوزیشن کی سیٹوں پر بیٹھ گئے, پھر پلان چینج ہو گیا, اس کے بعد ان کو پرویز الہی صاحب کو یہ عہدہ دے دیا گیا. اب وہ ایڑی چوٹی کا زور تو لگا رہے ہیں سر, اکثریت نہیں ہے. کیا ہوا پرویز الہی صاحب کے معاملے میں پنجاب کے ساتھ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران کبھی پرویز الہی کو چیف منسٹر نہیں بناتا. اس کے ساتھ بالکل ریئل وے میں ہاتھ ہوا ہے. وہ بلا شک نہ سمجھے, اس کو 1-2 سال کے بعد بات پتہ پڑ جائے گا کہ پولیٹیکلی اس کو پولیٹیکل سینیریو سے باہر نکالا گیا. کیونکہ یہ اگر چیف منسٹر اس کو بننا تھا تو اس کو صرف اپوزیشن ہی چیف منسٹر بنا سکتی تھی, اور بڑی کلیئر بڑی اکثریت سے بنا سکتی تھی, مگر یہ ان کے ٹرپ میں آ گیا. اب ٹرپ میں آ کے اپنی جتنی سیاسی جدوجہد اس کی رہی ہے, ان کے اباء و جات کی, وہ اس نے تباہ برباد کر دی. اور اس سے شجاعت راسیانہ نکلا, سینئر آدمی ہے, پولیٹیشین ہے, اور ہمیشہ اس نے سیاست کو سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے. اپنے دونوں لائل جو ایم این اے تھے, بیٹا بھی تھا اور چیمہ بھی تھا, ان کو اس نے اپوزیشن میں بھیج دیا, اور ادھر سے اس نے ہاتھ اٹھا لیا. تو اس سے جو شجاعت کے 4-5 ایم پی ہے وہ بھی جا کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گئے. اب اس حالات میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ بولدار استعفیٰ دیتا. بولدار سے استعفیٰ لے لیا گیا, اور اس کو جب دے دیا تو نیچرلی اسپیکرشپ بھی اس سے چلی گئی. اب اسپیکر بھی بننا اس کے لیے مشکل ہوگا. اس وجہ سے جب گیم ختم ہو گئی ان کی, تو جب بچے لڑتے ہیں آپس میں نہیں بنتے تو پھر وہ چیز ہی بگاڑ دیتے ہیں, گیم ہی بگاڑ دیتے ہیں. جب شطرنج پہ بیٹھتے ہیں یا لوڈو پہ بیٹھتے ہیں, جب نہیں جیتتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلو جی ختم, جو کمزور ہوتا ہے. اب یہ کمزوری میں آ گئے ہیں. اب ان کے پاس ممبر نہیں ہے, 200 ممبر ہے اور ان کے پاس 140 ہے. تو اب کیا پوزیشن ہوگی؟ پوزیشن بڑی واضح ہو گئی ہے. اب یہ سوائے اس کے کہ کوئی ایسے حالات پیدا کرے جس سے کوئی ملک کی ریاست کو نقصان پہنچا سکے اور اس سے ہم فائدہ لیں. جس شخص نے بھی ریاست کو نقصان پہنچانے کا سوچا ہے, وہ اس کو کبھی بھی وہ عزت و احترام نہیں ملے گی, یا کبھی بھی وہ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا. عمران خان نے ہمیشہ سیاست کو اپنے حکومت کے اوپر, ریاست کو اپنی حکومت کے اوپر ترجیح دی ہے. وہ کہتے میری حکومت چاہے کچھ بھی ہو چلے, ریاست چلے نہ چلے. یہ اس کی بیوقوفی ہے, یہ اس کی ناسمجھی ہے, یہ اس کی نااہلی ہے. ٹھیک ہے سر, اس بات پر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کے پیچھے کون ہے, خان صاحب یہ اکیلے نہیں کر سکتے, خان صاحب کے پاس تو بس ایک حواریوں کا ٹولہ ہی بچا ہے, وہ اتنی زیادہ پلاننگ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ہر سیاستدان اپنی سیاست کو سمجھتا ہے, اپنے وقت کے ساتھ اپنی بات کرتا ہے, اور وقت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جہانگیر ترین یا اپنا کیا نام ہے جو دوسرا علیم خان جی, ان دونوں کو اپنی سیاست کو دیکھتے ہوئے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اس حکومت میں, جو دونوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, جو دونوں کو ہم اے ٹی ایم کہتے تھے, جن کے دونوں جہاز بھاگ رہے تھے, تینوں جہاز بھاگ رہے تھے اٹھا کے, سب سے پہلے ٹارگیٹ وہ ہوئے. اور سب سے پہلے جیسے بادشاہ سلامت آتے ہیں پرانے زمانے میں, جو اس کو لانے والے ہوتے تھے پہلے سر قلم اس کا کرتے تھے کہ کل یہ ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم تمہیں لے کے آئے ہیں. تو اس نے بھی پرانے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھ کے یہ چیز ثابت کی کہ ان کو رہنے دوں گا تو یہ میرے اوپر حاوی ہو جائیں گے. اس لیے اپنے ان دوستوں کے ساتھ اس نے وہی کیا جو کسی وقت پرانے زمانے میں بادشاہ کرتے تھے. ہلاکو خان کرتا تھا یا چنگیز خان کرتا تھا.
जो اس کے طاقتور لوگ ہوتے تھے ان کو مروا دیتے تھے. تو ان کو مروایا تو نہیں، شکر گزار اللہ ان کو زندگی دے، مگر ان کے ساتھ سیاست میں ایسا ہی سلوک کیا گیا. نہیں تو یہ وقت کی آپ کہہ رہے ہیں، وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن سوری خورشاد صاحب، وہ تو پہلے یہ ڈیسیژن لے چکے تھے. یہ سب سنم، یہ سب تیار بیٹھے تھے مگر کوئی آگے بڑھے. پیپلز پارٹی آگے بڑھی، پیپلز پارٹی کراچی سے لے کے اسلام آباد تک آئی. ایک ہی بات ہم لے کے آئے کہ ہم عمران کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے اور سیاسی کانسٹیٹیوشنل وے میں ہم اپنا فیصلہ کریں گے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا فیصلہ کریں گے. اور ہم نے وہ کیا. ہم سکسیز ہوئے، کامیاب ہوئے، ان کی غلطیوں سے ہی کامیاب ہوئے. مگر یہ وکٹری پاکستان کے عوام کی ہے کہ عمران خان سے اور اس کی پارٹی سے پاکستان کے غریبوں کی جان چھوٹی. ہمیں باقی رہی باتیں ٹیکنیکل، وہ ہم عدالتوں میں لڑ رہے ہیں کہ آئین کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ زیادتی آئین کے ساتھ نہیں تھی، آئین ریاست کے ساتھ تھی. اب اس کے سلسلے میں ہم عدالتوں میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں صرف عدالت اور آپ عدالت ہیں اور اپوزیشن ہے اور بیچ میں کوئی نہیں ہے اور عمران خان کے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ عمران خان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. ان کا دماغ بھی اپنا ہے، سوچ بھی اپنا ہے، خوراک بھی اپنی ہے. تو یہ جو پیٹریوٹزم کا سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، پھر وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں ٹیگ کرتے ہیں ٹویٹ میں؟ پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم غدار ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے شاید یہ کلین چٹ نہ ملے. ایک آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے. آپ اس چیز کی اہمیت کو دیکھیں. پارلیمنٹ کے اندر آئین کا ریفرنس دے کے ایک محب وطن پارلیمنٹرین کو پارلیمنٹ کے اندر غدار کہا جائے تو یقیناً ہمیں عدالت اور وہ ادارے جو غدار صرف ریاست کا جب ہوتا ہے تو وہ ملک کا بھی ہو جاتا ہے اور اداروں کا بھی ہو جاتا ہے. غدار بہت خطرناک لفظ ہے. سر ایک کو نہیں کہا، 195 نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو کہا گیا غدار. جی میں آتی ہوں سر. میں ذرا یہ بتا دیے گا سپریم کورٹ میں جو آج چل رہی ہے، ظاہرہ تیسرا دن تھا آج، اور اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب کے بھی ہمارے پاس آج وہ بیانات جو انہوں نے قلم بند کرائے ہیں وہ بھی آ گئے ہیں. جو ان کی آرگیومنٹس ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ لے نہیں سکتے. تو سپریم کورٹ کو ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کا یہ جو انتظار ہے، کیونکہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ جو فیصلہ 30 سیکنڈ میں ہو سکتا تھا آئین شکنی کا، اس فیصلے میں کیوں دیر لگ رہی ہے اس کے خلاف فیصلہ دینے میں. اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ وہاں سے جسٹس نہیں ملے گا یا آپ پریشر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدالت عظمیٰ کا بہت بڑا امتحان ہے کہ آج بھی جسٹس منیر کو یاد کیا جاتا ہے. کیوں یاد کیا جاتا ہے اس کو وجہ آپ کو پتہ ہے. ہر عدالت کے فیصلے، انوار الحق کا بھی فیصلہ یاد کیا جا رہا ہے. چودھری یہ عدالت نے پیپلز پارٹی نون لیگ کے 2 وزراء عظمیٰ کو کھڑے نکال دیا. ہم نے احتجاج بھی نہیں کیا. کر سکتے تھے، نہیں کیا، کیونکہ عدالت عظمیٰ کا احترام ہے. جبکہ ان دونوں وزراء اعظم نے کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل غلطی نہیں کی تھی، تب بھی ہم نے اپنے آپ کو چھری کے نیچے رکھ دیا اور ہم نے کہا کہ سسٹم چلتا رہے. ابھی تو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے. ابھی تو کانسٹیٹیوشن کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کے تھرو ایکشنز لیا جا رہا ہے اور غلط معنی نکالی جا رہی ہے کہ آئین کا مطلب اس چیز کا آئین میں کیا آرٹیکل 5 کا تھاٹ ہے، کیا آرٹیکل 95 کا تھاٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے سب کے ہے. اس بار بھی آئین کا جو فیصلہ آئے گا اس پہ بھی آپ سر خم کر دیں گے اس بار، یا اس بار کچھ فرق ہوگا؟ دیکھیں، یقیناً ہمارا ایک مقصد تو پورا ہو گیا. جو مقصد ہم لے کے آئے تھے کہ عمران کو ہٹانا ہے، ہم نے ہٹا دیا. دوسرا مقصد ہے آئین کو بچانا ہے، اس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں.
اور سر صاف اور انشاءاللہ شفاف فتح الیکشنز حق کے کی لیے ہوگی ٹھیک ہے اور ملک کے کانسٹیٹیوشن کو آؤ. ٹھیک ہے سر، میں صرف آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ یہ 3-4 نام کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب پرائم منسٹر نہیں رہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن غدار ہیں، تو وہ خط کی کوئی معنی نہیں ہے. لیکن آج اسپیکر نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ 4 نام تجویز کر دیں. اگر کل سپریم کورٹ سے فیصلہ اس طرح کا نہیں آتا جس طرح کی اپوزیشن امید کر رہی ہے، تو پھر آپ کو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ جانا پڑے گا. آپ جائیں گے، آپ 4 نام دیں گے، پھر آپ اس پروسیس کو وہیں سے جوڑیں گے؟ دیکھیں وہ تو اپوزیشن لیڈر کر سکتا ہے، میری بات اس سے نہیں ہوئی ہے. مگر ہمیں جو ہمارے قانون کے اندر ہے، آئین کے اندر ہے، یہ سیمورل پرائم منسٹر ہوگا جو روزمرہ کا کام ہوگا. اس کا کوئی اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. میری بات آپ سمجھتے ہوں گے. مگر اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیا بھی ہوتا ہے. مگر یہ اتنا ضروری ہے کہ جو پرائم منسٹر آئے، جتنا بھی اس کے ہاتھ میں کام آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ہاتھ میں ہے، وہ اس سے باہر نکل کے نہ کھیلے. بس شاہ صاحب آپ بھی کیونکہ اتنا آپ نے عرصہ جیل کاٹی ہے، آپ نے بھی بے نام نہاد کیسز میں آپ نے سفر کیا ہے. اب یہی کیسز اور یہی جو ڈر خان صاحب کو ہے شاید، کیونکہ وہ جس طرح سے چمٹے ہوئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جس طرح مریم نواز نے بھی کہا کہ وہ فرا بی بی ہیں، وہ کرپشن کے کیسز ہیں، کچھ ریفرنسز آلریڈی بن چکی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، کہ مطلب یہاں پہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ کے گئے ہیں کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑیں گے. تو اب ان تمام تر چیزوں کو اگر انہوں نے نہ فیس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے ول دا پالیٹکس آف ریونج کنٹینیو؟ دیکھیں میرا آپ سے وعدہ ہے ثنا جی سر، کہ عمران سے کچھ نہیں ہوگا. نہیں ڈرنا چاہیے اس کو. اگر اس کے دل کے اندر خوف ہے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ کیوں ہے. ہم تو صرف عمران سے کہیں گے کہ 2 چیزوں کے جواب دے دو، بتا دو پبلک کو، عوام کو، تم ایماندار، تم سچے، تم محب وطن، آب زمزم میں نہائے ہوئے شخص، ہر چیز ہے، محب وطن، ہر چیز تم ہو. مگر صرف 2 چیزیں ہمیں بتا دو. اور ہم آپ سے نہیں مانگتے کہ تم نے کتنی کرپشن ہیلتھ میں کی ہے، کتنا کہاں سے لیا ہے، کتنا چندے. ہمیں فارن فنڈنگ کا جواب دے دے، ہمیں توشہ خانہ کا حساب دے دے کہ کتنے کی گاڑی کا ریٹ کروایا، کتنے میں بیچی، کتنے میں گھڑی بیچی، کتنے میں کون سا سامان کہاں سے ملا. سب نے حساب دیا ہوا ہے. اور اس خط کا کیا کریں گے سر؟ اس خط کو زرداری پبلک صاحب بھی نہیں، ہم کیا، میں نے تو یہ بات پہلے کہی ہوئی ہے، وہ ایک اور چیز ہے. اچھا، وہ ایک اور چیز ہے، وہ دوسرے زمانے میں آتی ہے. میں نے کہا ہے شہباز شریف اگر پرائم منسٹر ہوئے تو سب سے پہلی جب میری رپورٹ پوزیشن ہوگی یا میں ریکویسٹ کروں گا تو قوم کے سامنے اس خط کو لے آئے. وہ ایک الگ چیز ہے، وہ قومی مسئلہ ہے، ریاستی مسئلہ ہے. مگر وہ جو کرپشن والے مسئلے ہیں وہ ان کو اوپن کر دے، دکھا دے کہ یہ مجھے ملا، یہ وہاں پڑا ہوا ہے، یہ گھڑی ملی، میں نے بھیج دی کمپنی کو، کمپنی نے لے کے سعودی عرب بھیج دی کہ بھائی یہ آپ نے گاڑی 2 آرڈر دی تھی، یا یہ ہمیں مرسڈیز یا فلانی گاڑی ملی تھی، یہ 5 لاکھ اس کا ویلیو ہوا تھا. وہ قانون کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہے، رسیدیں بھی ہیں. جن لوگوں نے 5 لاکھ اپنے اکاؤنٹ سے دیے وہ اکاؤنٹس کی پرچیاں بھی پڑی ہیں، سلپیں بھی پڑی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. ان کا جواب دے دے. بس کون سا انتقام، کیوں انتقام لے؟ انتقام لیتے پاکستان کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ انتقام لینا ہے. انتقام نہیں، انصاف پہ ہماری بہت توجہ ہوگی کہ انصاف. کل اگر فیصلہ آپ کے حق میں آیا، اپوزیشن کے حق میں آیا، سب کچھ اوور ٹرن ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اور اگر نہ آیا تو کیا کریں گے؟ شاہ صاحب ایک لائن میں جواب دے دیں، کیا کریں گے؟ اگر نہیں آیا تب بھی ہم کہیں گے کہ پاکستان کی ریاست کی وجہ سے ہمیں الیکشنوں میں جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو تاریخی حصہ بنا دینا چاہیے کہ یہ کیا ہوا تھا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جسٹس منیر آج تک لوگوں سے نہیں بھولا ہے، نئے نسل سے بھی نہیں بھولا ہے. ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب. اگر حق میں آ گیا تو اگر حق میں آ گیا ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ جی پھر میں نے کہا حق میں آ گیا تو کیا کریں گے بیٹے؟ وہ بلے بلے ہو جائے گی. اچھا، بلے بلے ہو جائے گی. اوکے، بہت شکریہ. اگر